بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 5ویں سفر سے واپس آنے کے بعد آرام سے رہنے سہنے لگا اور طے کر لیا کہ آئندہ کبھی سفر نہیں کروں گا۔ آدمی کچھ سوچتا ہے، خدا کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ ایک روز میں مزے سے بیٹھا دوستوں سے گپ شپ لڑا رہا تھا کہ میرے جاننے والے چند سوداگر ملنے آ گئے۔ ان کی بات چیت سے ظاہر ہوا کہ وہ جلد ہی سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، مجھ پر یہی جنون سوار ہو گیا کہ سفر پر نکلا جائے اور تجارت کر کے خوب نفع کمایا جائے۔ سیر مفت میں کروں گا، یہ سوچ کر میں نے سفر کے لیے عمدہ سامان خریدا اور بصرہ روانہ ہو گیا۔ وہاں ایک جہاز تیار کھڑا تھا، اس میں بہت سے امیر سوداگر اور بڑے بڑے لوگ اپنا مال اسباب لیے سوار تھے۔ میں نے بھی اسی جہاز پر سفر کرنا مناسب سمجھا۔ سفر کا آغاز ہوا اور ہم جگہ جگہ اور شہر شہر مال بیچتے اور خریدتے رہے۔ ہمیں بڑا نفع ہوا اور ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ ایک روز سفر کے دوران کپتان نے یکایک شور مچا دیا، اپنی پگڑی اتار پھینکی، بال نوچنے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ تمام سود اگر اور مسافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کپتان صاحب خیر تو ہے؟ کپتان نے کہا، ہمارا جہاز بھٹک کر ایسے سمندر میں جا نکلا ہے جس کے راستوں سے میں واقف نہیں۔ خدا سے دعا مانگو کہ کسی طرح ہمیں بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر شدید ہوا چلی کہ جہاز کا چور ٹوٹ گیا اور خود جہاز لوٹنے ہوٹنے لگا۔ یہ واقعہ ایک اونچے پہاڑ کے پاس پیش آیا۔ جہاز میں سوار سب لوگ رپیٹ کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے کیونکہ بچنے کی امید باقی نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوا کہ زور سے جہاز پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ جہاز کے پنچے الفاڑ گئے، بعض مسافر ڈوب گئے، چند ایک پہاڑ پر چڑھ کر مرنے سے بچے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جس کے کنارے بیسیوں جہاز ٹوٹے پڑے ہیں۔ ڈوب جانے والوں کا سامان بھی ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ نہ جانے سمندر کی موجوں نے ساحل پر کیا کیا لا پھینکا تھا۔ میں پہاڑ کے سب سے اونچے حصے پر چلا گیا۔ دیکھا کہ بیچ میں ایک ندی ہے جو پہاڑ سے نکل کر بہتی بہتی دوسری طرف واقع پہاڑ کی جانب چلی گئی ہے۔ جہاز پر سوار لوگوں میں سے جو زندہ بچے تھے وہ پہاڑ پر چڑھ کر جزیرے میں تتر بتر ہو گئے۔ ان قیمتی چیزوں کو دیکھ کر میرے ساتھیوں کے ہوش جاتے رہے۔ الفادیر میں نے غور سے دیکھا تو ندی کی تہ میں بھی ان گنت ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈلے چمکتے دمکتے نظر آئے۔ ہم نے ایک ندی سے کچا عنبر نکلتا دیکھا جو سورج کی گرمی سے ندی کے کنارے موم کی طرح بہہ کر ساحل تک پھیل جاتا ہے۔ سمندری جانور نکل کر اسے کھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے پیٹ میں گرم ہو کر جلنے لگتا ہے تو اسے اگا دیتے ہیں۔ وہ پانی کے اوپر جم جاتا ہے اور لہریں اسے ساحل پر لا پھینکتی ہیں۔ سیاح اور سوداگر وہاں سے عنبر کو اٹھا لاتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اس جگہ جہاں عنبر پیدا ہوتا ہے نہ کوئی گیا ہے اور نہ عام حالات میں کوئی جا سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ جزیرے کے چاروں طرف اونچا پہاڑ ہے جس پر چڑھنا محال ہے۔ ہم روزانہ اس جزیرے کی سیر کرتے، حیران بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ جزیرے میں ایک جگہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں حفاظت سے رکھ دی تھیں۔ اسی ذخیرے میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے پیتے تھے۔ ڈرتے تھے کہ کھانا ختم ہو گیا تو بھوکے مر جائیں گے۔ آخر یہی ہوا، لوگ مرنے لگے۔ جو سخت جان تھے وہ بچ رہے مگر آخر سمندر کی ہوا نے انہیں بیمار کر دیا اور وہ پیٹ میں اٹھنے والے درد کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اب میں جزیرے پر اکیلا رہ گیا۔ اپنی حالت پر آنسو بہانے کے سوا کیا کرتا۔ دل میں کہتا کاش میں اپنے ساتھیوں سے پہلے مر جاتا، وہ مجھے نہلا کر دفن کر دیتے۔ میں کیسا کم عقل ہوں کہ پچھلے سفروں کی مصیبتوں کو بھول بھال کر پھر وطن کو چھوڑ نکل کھڑا ہوا۔ کسی بات سے سبق نہ سیکھا۔ مزید کمائی کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ ساری عمر چین سے رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے لیے ساحل پر ایک گہرا گڑھا کھودا اور سوچا کہ جب مجھے موت کا یقین ہو جائے گا تو میں گڑھے میں جا لیٹوں گا اور مر جاؤں گا۔
कुआं से उड़कर आने वाली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता गले को भरकर मुझे दफना देगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये नदी जो पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ की तरफ बहती है कहीं निकलती तो होगी। किश्ती बनाकर इसमें सफर करूं तो शायद किसी ऐसी जगह जा पहुंचूं जो आबाद हो। बच गया तो भी ठीक है, नदी में डूब गया तो भी ठीक है। यहाँ जजीरे पर मरने का इंतजार करने से क्या फायदा। ये सोचकर मैंने साहिल पर जहाजों के बिखरे हुए तख्तों को जोड़कर किश्ती बनाई। फिर जजीरे से कच्चा अंबर, हीरे जवाहरात और मुर्गी के अंडों जितने बड़े मोती जितने किश्ती में आ सकते थे लादे, लकड़ियों के 2 चप्पू बनाए, बचा खिंचा खाना साथ लिया और किश्ती को नदी में डाल दिया। चलते चलते किश्ती इस मकाम पर पहुंची जहां नदी पहाड़ के अंदर जाती थी। वहां गार सा था। जब किश्ती गार में दाखिल हुई तो अंधेरा छा गया। जितनी किश्ती आगे बढ़ी नदी तंग होती गई। किश्ती का दायां बायां नदी के किनारों को छूने लगा और गार की छत इतनी ऊंची हो गई कि मेरे सर से टकराने लगी। मजबूर होकर मैं किश्ती में लेट गया और दिल में कहने लगा कि यहाँ से लूटना बिल्कुल नामुमकिन है और अगर किश्ती अब कहीं फंस कर रुक गई तो मुझे बड़ी बड़ी मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं लेटा रहा। किश्ती चलती गई। घुप अंधेरे की वजह से ना दिन का पत्ता चलता था ना रात का। नदी कभी चौड़ी हो जाती कभी तंग। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। किश्ती चलती रही, मैं सोता रहा। न जाने कितना फासला किश्ती ने तय किया। आंख खिली तो देखा हर तरफ रोशनी है। मैं एक खिली जगह पर पहुंच गया था। एक किश्ती नदी के किनारे बंधी हुई थी और मेरे आसपास बहुत से हिंदू और अब्श खड़े थे। उन्होंने देखा कि मैं जाग गया हूं तो अपनी बोली में कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया। मुझे यही ख्याल था कि सोते में कोई ख्वाब देख रहा हूं। मुझे चुप देखकर इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर अरबी में पूछा, ये भाई अस्सलाम अलैकुम। तो कौन है और कहां से आया? यहां आने की क्या वजह है? इस नदी के रास्ते तो आज तक कोई इधर नहीं आया। मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? वो बोला, हम किसान हैं, अपने खेतों को पानी लगाने आए थे। हमने तेरी किश्ती को बहते देखा तो उसे रोककर बांध दिया और तेरे जागने का इंतजार करते रहे। अब बता के तो यहां कैसे आया? मैंने कहा, भाई पहले मुझे खाना खिलाओ, भूख की वजह से मरा जा रहा हूं। बाद में जितने सवाल चाहे कर लेना। वो शख्स दौड़कर खाना ले आया। मैंने डटकर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद जो कुछ मुझ पर बीता था हर्फ बहरिफ बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अजीब किस्सा है, हम तुझे अपने बादशाह के पास ले चलते हैं। वो मुझे और मेरा सारा सामान जो हीरों, मोतियों, जवाहरात और कच्चे अंबर पर मुश्तमिल था बादशाह के हुजूर में ले गए। वो भी मेरी अब बीती सुनकर हैरान हुआ और मुझे मुबारकबाद दी कि इतना मुश्किल सफर करके सही सलामत इंसानों के दरमियान पहुंच गया। मैंने खासा कच्चा अंबर, बहुत से हीरे और मोती बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किए। उसने मेरा नजराना कबूल किया, मेरी बड़ी इज्जत की और मुझे अपने महल के करीब एक मकान में ठहरा। मैं वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा। वो सब मेरे साथ अच्छी तरह पेश आते। मैं हमेशा शाही दरबार में हाजिर रहता और बाहर से आने जाने वालों को अपना हाल सुनाता और उनसे उनके मुल्क के हालात मालूम करता। एक दिन बादशाह ने मेरे वतन के हालात और बगदाद के खलीफा के मुताल्लिक मुझे से दरियाफ्त किया। मैंने खलीफा की इंसाफ पसंदी का जिक्र किया। इस पर वो कहने लगा, वल्लाह खलीफा के काम अक्ल के मुताबिक है। तूने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी है। मैं चाहता हूं कि तुझे तोहफे देकर उसके पास रवाना करूं। मैंने कहा, बादशाह सलामत, अब का हुक्म कैसे टाल सकता हूं? मैं अब के तोहफे खलीफा तक पहुंचा दूंगा और इससे कहूंगा कि अब अच्छे दोस्त हैं। एक मुद्दत तक मैं ऐशो आराम से बादशाह के पास रहा। एक दिन मेरे सुनने में आया कि शहर के चंद लोगों ने एक जहाज तैयार किया है और भरे की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। मैंने दिल में सोचा कि इससे बेहतर मौका मुझे कब मिलेगा। मैंने दोबारा जाकर बादशाह के हाथ चूमे और कहा कि मैं फला जहाज पर सवार होकर बसरा जाना चाहता हूं।
بیوی بچوں کو دیکھے ایک زمانہ ہو گیا ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا جو تیری مرضی، اگر ہمارے پاس ٹھہرنا چاہے تو بے شک ٹھہر جا، ہم سب کو تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اب کہ مجھے پر بڑے احسانات ہیں، اس لیے میں بھی دل سے آپ کو چاہتا ہوں، لیکن وطن اور بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان سوداگروں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنوایا تھا، مجھے ان کے سپرد کیا، بہت سے تحائف دیے اور جہاز کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک شاندار ہدیہ خلیفہ ہارون الرشید کے لیے میرے حوالے کیا۔ میں بادشاہ اور تمام دوستوں سے رخصت ہو کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز روانہ ہوا، بعد مراد چل رہی تھی۔ سفر آرام سے کٹا اور ہم گھومتے پھرتے آخر بصرہ پہنچے۔ بصرہ میں چند روز قیام کرنے کے بعد میں نے بغداد کا رستہ لیا۔ شہر پہنچ کر میں نے اپنا سامان حفاظت سے رکھوایا، گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ میں نے انہیں تحفے دیے، بہت خیرات کی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اطمینان سے خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاہی ہدیہ اسے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ یہ ہدیہ کس کی طرف سے ہے؟ میں نے کہا اے امیر المومنین، جس شہر سے میں یہ ہدیہ لایا ہوں اس کا نہ مجھے نام معلوم ہے نہ راستہ۔ اس کے بعد میں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا، جسے سن کر خلیفہ ششدر رہ گیا۔ اس نے واقعہ نگاروں کو حکم دیا کہ میری کہانی لکھ کر خزانے میں رکھ دیں تاکہ پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ خلیفہ نے میری بہت عزت کی۔ پہلے کی طرح میں آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگا اور ان مصیبتوں کو بالکل بھول گیا جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ میرے چھٹے سفر کی کہانی تھی۔ کل میں اپنے 7ویں اور آخری سفر کا حال سناؤں گا۔